اللہ کریم نے اس دنیا میں جتنی بھی میٹھی چیزیں بنائی ہیں ان سب میں سے میٹھا میرے آقا کا نام ہے۔ جب میرے آقا پر درود و سلام کا کہا جائے تو سب جھوم جھوم کر درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی حبیب اللہ۔ اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مقرر شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام برادران اسلام، میرے نہایت واجب احترام دوستو، بزرگ و عزیزو، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لارحِ کتاب میں سے کچھ آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا فما خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس کے بندے جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے مزین کیا، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے لبریز ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اگلی آیت میں اس کی صفات بھی بیان کر دی ان کی کہ ولی کون ہے، فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں نے جس چیز کو ولایت سمجھ رکھا ہے وہ ولایت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کرامت کو ولایت سمجھ رکھا ہے، حالانکہ کرامت جو ہے یہ ایک کافر سے بھی یہ عمل صادر ہو سکتا ہے، لیکن اسے ہم کرامت نہیں کہیں گے۔ مثلا ایک ولی ہے، اس سے کوئی ایسا عمل صادر ہو رہا ہے کہ جو ہماری عقل ادراک نہیں کر رہی، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور ایک عام مومن سے بھی یہ عمل صادر ہو سکتا ہے، اسے معونت کہتے ہیں۔ اور ایک کافر سے بھی یہ عمل صادر ہو سکتا ہے، جس طرح یہ لوگ جادو اور ٹونے کرتے ہیں، تو اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم استدراج کہیں گے۔ شریعت نے اس کو استدراج کا نام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے اگر کوئی عمل صادر ہو جائے جسے ہماری عقل سمجھ نہ سکے، ہماری عقل ادراک نہ کر سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر نبی اعلان نبوت ابھی نہ کرے، اعلان نبوت سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے جو واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عمل جو ہماری عقل میں آنے والے نہیں وہ بتائے جاتے ہیں، انہیں معجزہ نہیں بلکہ انہیں ارہاس کہتے ہیں۔ ایک کافر جو بطور اپنے آپ کو بڑا جنانے کے لیے کوئی عمل کر کے دکھاتا ہے جو ہماری عقل میں نہ آئے اور اس کے الٹ ہو جاتا ہے، اسے اہانت کہتے ہیں۔ جیسے مسیلمہ کذاب جو تھا، وہ کہتا تھا کہ میں کانا کوئی بندہ میرے سامنے لایا جائے میں اسے ٹھیک کر کے دوں گا، لیکن جب اس کے سامنے لایا گیا تو اپنا ایک عمل اس نے کیا لیکن وہ اس کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی، اسے اہانت کہتے ہیں، جو اس کی بےزتی ہوتی ہے۔ کہ ہمیں معیار کرامت نہیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ کرامت جو ہے جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں یہ تو کافر سے بھی صادر ہو سکتی ہے۔ اور اگلی بات جب دجال آئے گا، جب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس دنیا میں آ کر اس زمین کو حکم دے گا کہ سبزہ اگاؤ، یہ سبزہ اگائے گی، اور بادلوں کو حکم دے گا کہ تم بارش برساؤ، وہ بارش برسائیں گے۔ اب اسے وہ لوگ مان لیں گے جنہوں نے شریعت کو اپنا معیار نہیں بنایا، جن لوگوں نے شریعت کو اپنا معیار سمجھا ہوگا، جنہوں نے شریعت کے سیکھنے پر محنت کی ہوگی، وہ کبھی بھی دجال کو مانیں گے نہیں۔ اس کے حواری اس کے ساتھ ہوں گے، جمع ہوں گے۔ تو احباب گرامی، حدیث پاک میں جو جن علاقوں کا ذکر ملتا ہے، ہمارا پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر اہل غیرے کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ بات ہمیں بہت زیادہ نقصان دے گی۔ یہ بات ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے۔
تو حضور غوث العظم نے ان چیزوں کو آپ سے کرامات صادر ہوئی ہیں اور غیروں نے بھی مانا ہے، تاکہ ابن تیمیہ جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، کیونکہ اس نے ولیوں کی کرامات سے انکار کیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ حضور غوث العظم کی جو کرامات جیسے تواتر کے ساتھ مجھ تک پہنچی ہیں، ایسے کسی ولی کی کرامت مجھ تک نہیں پہنچی۔ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پوری جماعت جس پر کسی جو جھوٹ نہ بول سکے، مکمل جسے سچا سمجھا جائے، ایک پوری جماعت اسے آگے روایت کرے، اسے وہ آگے بتائے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پر جھوٹ بولنے کا شبہ بھی نہ ہو، ایسی جماعت جسے روایت کرے آگے، اسے تواتر کہتے ہیں۔ تواتر کے ساتھ حضور غوث العظم کی کرامات، لیکن اصل چیز جو ہے استقامت ہے۔ ہم نے استقامت کو سمجھنا ہے، حضور غوث العظم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے کہ جب آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے اتنی محنتیں کی ہیں، آپ گھر سے نکلے، آپ کی والدہ نے آپ کو صداقت کا درس دیا، آپ کو نصیحتیں کی، اور آپ گھر سے آپ کی والدہ نے جو خرچہ دیا اسے لے کر آپ نکلے، اور ایسے قافلے کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا جو قافلہ وہ نہ رشتہ دار، ایک اسلامی رشتہ تو ہے ہر کسی کے ساتھ، مسلمان تو وہ تھے، لیکن جو رشتہ اصلی ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ملیر نہیں تھا، کوئی کزن نہیں تھا، کوئی چاچا نہیں تھا، کوئی ماموں نہیں تھا، سب غیر تھے، ان کے ساتھ بھیج دیا اللہ کے توکل پر۔ اور جب وہ قافلہ جنگل سے گزرا، آپ سنتے رہتے ہیں احباب گرامی، جب وہ قافلہ جنگل سے گزرا تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، آپ سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس دینار موجود ہیں۔ تو دوستو، وہ قافلے والے آپ کی صداقت، آپ کی سچائی سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ڈکیتیوں سے توبہ کر لی۔ گاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔